جی ہمارا آج کا سبق ہے نفلی نمازیں دو دو کر کے پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. دعا استخارہ کی سکھائی جا رہی ہے، لیکن اس میں بات اور ذکر یہ ہو رہی ہے کہ نفل نمازیں دو دو پڑھ کر کے پڑھنا، دو دو رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے. ہم سنتیں فرض چار چار بھی پڑھتے ہیں نا، لیکن نفل آپ نے جب پڑھنے ہیں وہ دو دو کر کے. تہجد چونکہ پڑھنی ہے، پیچھے ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی چار رکعتوں کی طوالت اور حسن کا مت پوچھ، کتنے خوبصورتی سے پڑھتے تھے، یعنی رمضان میں جو قیام فرماتے تھے اس کا. تو وہ چار رکعت سے بعض یہ مراد لیتے ہیں کہ چاروں ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دو کر کے پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے اور پسند تھا، اور آپ دو دو کر کے ہی پڑھتے تھے. یہاں پہ حدیث نمبر ہے ہمارے پاس 614، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کون ہے یہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال رکھتے تھے اور ہر طرح سے ان کا احساس فرماتے تھے. ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. ہم نے ان کے پیچھے تفصیلی تعارف پڑھا. تو یہ مسجد سے کتنا دور رہتے تھے؟ 1 میل کے فاصلے پہ، اور پھر بھی ہر نماز میں جماعت کے ساتھ مسجد میں پہنچے ہوتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو وہیں پہ اپنے گھر کے پاس ہی مسجد بنانے کا اور وہیں امامت کروانے کا حکم دے دیا تھا، اور یہ اپنی مسجد کے امام یعنی مقرر ہوئے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، یعنی اس اہتمام کے ساتھ کہ جس طرح ہمیں قرآن کی کسی سورت کی تعلیم فرما رہے ہیں، کہ دعائے استخارہ نبی پاک اس قدر اہتمام سے ہمیں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت بڑے اہتمام سے سکھائی جاتی ہے. اور پھر فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بھی فرماتے تھے تم میں سے جب کسی کو کوئی کام کا قصد کرے یعنی ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز کے بعد یہ کہے اللہم یعنی یہ دعا ہے استخارہ کی، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں، تیری قدرت سے طاقت مانگتا ہوں. یہ جو ہم دعائے استخارہ پڑھتے ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یہ پوری لمبی دعا ہے. اس کو سیکھیں بھی اور اہتمام بھی کریں. اس کے آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد جب کوئی شخص اپنی حاجت اللہ کے سامنے عرض کر دے، یعنی کوئی بھی کام، یہ ہے جی استخارہ کا مسنون طریقہ. استخارہ کب کیا جائے اور کیوں کیا جائے؟ استخارہ کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تلقین فرمائی ہے جہاں آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جیسے آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کسی بچے کا رشتہ کرنا ہے، آپ نے کہیں پہ کسی یونیورسٹی میں کہیں داخلہ لینا ہے، آپ نے کوئی کلاس پڑھنی ہے، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ بعض صحابہ سفر پہ بھی جانا ہے، یہ تب بھی استخارہ فرما یعنی دعا پڑھ لیتے تھے. تو اس کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے اللہ سے مشورہ کر کے کرنا ہے. استخارہ دراصل اللہ سے مشورے کا نام ہے. استخارے میں آپ اپنے رب سے جو التجا مناجات کرتے ہیں نا، اس میں یہ یعنی مفہوم اس پوری دعا کا یہ ہے، آپ یہ کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے نا، اس کے کرنے کے سبب پیدا کر دیں، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور ہونے کے سبب پیدا کر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر دے اور اس پہ مجھے راضی بھی کر دے. ٹھیک ہے. تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں نیت کے ساتھ. اور اس میں آتا ہے فَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرِ، کہ اگر ان كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي، کہ اگر آپ جانتے ہیں یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین، میرے معاشیت، میرے عاقبت کے یعنی انجام کے اعتبار سے، تو مجھے اس کی طاقت دے. تو یہاں پہ جب هَذَا الْأَمْر کہتے ہیں، یہاں پہ آپ اپنے کام کا بھی نام لے سکتے ہیں اور اپنے کام کی نیت بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہمیں عربی میں فرض کیا اپنے سفر ویسے سفر ہی ہوتا ہے عربی میں بھی، یعنی آپ کو منگنی کی وہ نہیں آ رہی ہے عربی کہ ہم اب یہاں پہ کیا کہیں، تو پھر آپ یہاں پہ حاضل امر میں اپنی نیت کر سکتے ہیں، اللہ جی میرا یہ کام، یعنی یہ جو میں اپنے بچے کی منگنی، اپنی بہن کی، اپنے بھائی کی کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ تو ہمارے بہتر ہونے کے انتظامات فرما دے، بہتر نہیں ہے تو نہ ہونے کے انتظامات فرما دے. پھر بندہ وہ کام کر گزرے. استخارہ کر لیا، پھر اس کام کرنے کو کر دے، انجام اللہ پہ چھوڑ دے. اگر بہتر ہوگا تو آپ کے لیے باقی رہے گا وہ کام، اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ختم ہونے کے اسباب پیدا کر دیں گے. یہ تو ہے ہمارا مسنون طریقہ کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد، اور پھر اللہ سے جب یہ دعا کر لیتے ہیں، اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ کرنے کے سبب پیدا کر دیتے ہیں، کرنے بہتر نہیں ہوتا تو نہ ہونے کے سبب پیدا ہو جاتے ہیں. تو دوسری طرف ہمارے ہاں جو مشہور ہے استخارہ، وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مستقبل کے بارے میں پتہ چل جائے. ٹھیک ہے. اگر
اس میں کیا ہے اللہ ویسے ثواب مہیا کر دیتے. اسباب کے ذریعے کسی عمل تک پہنچنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے قانون فطرت بنایا ہے، لیکن بنا اسباب کے کسی چیز کے بارے میں یعنی غیب ہمیں پتہ چلتے کہ اور عجیب عجیب طریقے ہیں استخارہ کے نام سے ہم کرتے ہیں. کسی کے گھر میں چوری ہو جائے جی استخارہ کرتے ہیں، کس نے چوری کیا ہے؟ غیب کی بات ہوتی نا جی. کسی نے کاروبار کرنا ہے، ٹھیک ہوگا کہ نہیں، استخارہ کر دیں. اور پھر وہ استخارہ کیسے کر کے دے رہے ہوتے ہیں؟ موبائلوں پہ فون نمبر ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ جی آپ اپنی امی کا نام بھیجیں، اپنا نام بھیجیں، اپنی تاریخ پیدائش بھیجیں، پھر اس کا حساب کتاب لگا کے ذائچے بنا کے اور پھر بتاتے ہیں آپ کا یہ کاروبار ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کے لیے یہ رشتہ بہتر ہوگا. اپنی امی کا نام بھی دیں اور لڑکے کا یا لڑکی جو بیٹی آپ کی اس کا نام بھی دیں، اس کی تاریخ پیدائش بھی جہاں پہ رشتہ کرنا ہے ان کا نام بھی دیں، اس کی امی کا بھی نام دیں. پھر وہ حساب کتاب لگا کے بتاتے ہیں آپ کے لیے رشتہ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کی شادی بہتر ہے یا نہیں ہے. یہ استخارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ذائچے بنا کے جو حساب لگا کے ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے نا یہ آپ کے لیے رشتہ بہتر نہیں ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. نبی پاک نے تو استخارہ اس لیے ہمیں سکھلایا ہے کہ ہم اللہ سے تعلق رکھیں. اللہ جی بہتر ہے تو کرنے کے سبب پیدا کر دیں، نہیں بہتر ہے تو نہ ہونے کے سبب پیدا کر دیں. جبکہ اس کے برعکس ہمیں جو استخارہ کر کے دینے والے لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، یعنی بڑے بڑے عامل بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو عامل تو نہیں بے عمل ہی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہی، سنت کے خلاف لوگوں کو چلا رہے ہیں اور غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، ذائقے بنا کے حساب کتاب ستاروں کا لگا کر پتہ نہیں کیا کچھ کر کے، جبکہ یہ خلاف شریعت کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ارشاد فرمایا، مفہوم ہے آپ کے فرمان کا کہ جو کوئی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کی، اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا. اور یہ بھی آتا ہے جو غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے، اس کی تصدیق کرے، اس کی 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے. اللہ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں اس سے. 40 دن کی نماز قبول نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے اللہ اتنے سخت ناراض ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو اور ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، جی یہ لکیریں کیا کہہ رہی ہیں، فلاں کیا کہہ رہے ہیں. یاد رکھیے گا وہ بہت اچھا جملہ ہے، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتی ہے ان کی قسمت. تو پھر آپ ان ہاتھوں کے لکیروں کے پیچھے مت جائیں، آپ ان ہاتھوں سے اعمال ایسے کریں کہ اللہ آپ کی قسمت سنوار دے. تو ان سے دعا ایسی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت اور مقدر کو بدل کے رکھ دے. یہ ہاتھ اللہ نے اس لیے نہیں دیے کہ آپ ان سے ذائچے بنوائیں، ان کی لکیروں کو دیکھ کے حساب کتاب لگوائیں. اگر ایسا کرتے ہیں، جتنے بھی غیب کی خبریں بتانے والے ہیں، کاہن ہیں، نجومی ہیں، پامس